دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ اکثر علماء سے یہ بات سنی ہے کہ رزق حلال جو ہے وہی کمانا چاہیے، حرام کے اندر برکت نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات اخراجات سے پریشان ہو کر کچھ ایسا مال بھی رزق کے اندر شامل ہو جاتا ہے جو شاید جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کوشش اور محنت کرنے کا حکم دیا ہے تو انسان محنت اور کوشش سے جو بھی حاصل کرے وہ آزاد تصور نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے وضاحت کر دیں۔ بات یہ ہے میرے بھائی کہ رزق حلال اور رزق حرام یہ دو متضاد سی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی شخص، جس طرح آپ نے بھی سوال میں یہ بات کہی کہ جب اللہ نے محنت اور کوشش کا حکم دیا ہے تو محنت اور کوشش کر کے پھر انسان آزاد ہے، جو بھی چاہے کمائے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ محنت اور کوشش کا حکم ضرور دیا ہے، لیکن اللہ نے رزق حرام کمانے کا حکم نہیں دیا کہ جو چاہے وہ کمائے۔ بلکہ یہ سوچنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں۔ پہلی بات تو میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ مسلمان، کم از کم جو مسلمان ہے وہ آزاد نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے تابع ہے، اپنی مرضی اس کی نہیں ہے، اور وہ پابند ہے کہ وہ رزق حلال ہی کمائے، حرام نہیں۔ اس کی محنت، اس کی کوشش جائز طریقوں کے مطابق ہونی چاہیے، ناجائز طریقوں کے مطابق نہیں ہوگی۔ واقعتاً یہ بات صحیح ہے کہ آج کے دور کی بدقسمتی ہے، اور میں اس چیز کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کی روشنی میں دیکھتا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک وقت آئے گا کہ آدمی اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال اس نے حاصل کیا وہ کہاں سے آیا، حلال طریقے سے آیا یا حرام طریقے سے میں نے اس کو حاصل کیا۔ حرام کی کئی صورتیں ہیں میرے بھائی۔ ایک حرام کی صورت تو یہ ہے کہ انسان چوری کرتا ہے، نظر آ رہا ہے حرام ہے، ڈاکہ مارتا ہے، نظر آ رہا ہے کہ حرام ہے۔ یہ جو تاش کے اوپر پیسے لگانا، لاٹریز کے اوپر لگانا، سیونگ اکاؤنٹس کے اندر جو پیسہ ہم جمع کرواتے ہیں، بانڈز وغیرہ لیتے ہیں، اس کے اوپر جو پیسے لیتے ہیں، یہ سارے حرام ذرائع ہیں۔ سود کا لین دین یہ حرام ہے۔ مسلمانوں کو پتہ ہونے کے باوجود کہ سودی لین دین جو ہے اللہ کے ساتھ کھلی جنگ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اپنی سگی ماں جس کے بطن سے انسان پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ زنا کرنے کے برابر اس کا گناہ ہے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ سود کا لین دین کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سودی کاروبار کرنے والے پر۔ اب اللہ کے رسول جس پر لعنت فرما رہے ہوں، میں اسی لیے یہ بات کہتا ہوں کہ دعویٰ ہم محبت رسول کا کرتے ہیں اور سارے کام ہم وہ کرتے جاتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے ہیں۔ جھوٹی قسمیں کھا، آپ کورٹس میں چلے جائیں، آپ کو باہر کھڑے ہوئے گواہ ملیں گے، جی 500 روپیہ دیں، ہم آپ کے حق میں جو آپ کہتے ہیں گواہی دینے پہ تیار ہیں۔ جھوٹی گواہی 500 روپیہ دے کے، 200 روپیہ دے کے، 1000 روپیہ دے کے، جھوٹی گواہیاں دے کے لوگوں کے مال پر قبضہ کرنا، یہ بھی رزق حرام ہے۔ ماپ تول میں کمی، دھوکہ، فراڈ، رشوت لے کر، حرام چیزوں کا کاروبار کر کے
یتیموں کے مال کو غصب کر کے، خیانت کر کے، یہ ساری کی ساری حرام کی صورتیں ہیں۔ اور ایک بات کو اچھی طرح یاد رکھیے میرے بھائی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 5 چیزوں کے سوالات کے جواب سے پہلے کسی بندے کے قدم اپنے رب کے سامنے سے ہل نہیں سکیں گے۔ اب کون ہے کہ جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اس کو جواب دے لوں گا؟ کوئی ہے ایسا دلیر دعوے دار جو کہے کہ جی اللہ جو بھی سوال کریں گے میں اس کا جواب دے دوں، اللہ کو مطمئن کر لوں گا میں؟ کہ جس دن ہر انسان پریشانی کا شکار، مستکلیف کا شکار، کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا، میں نے تو یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا، آج پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اس دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی شخص جب تک اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا، اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکتا۔ پہلا سوال، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیا جائے گا، میں نے تجھے عمر دی، بتا اپنی عمر کو کہاں گزار کے آیا، کیا کرتا رہا اس عمر میں؟ 50 سال دیے، 60 سال دیے، 20 سال دیے، 70 سال، 100 سال، جتنی بھی عمر دی جس کو، کس چیز میں اپنی عمر کو تو نے مصروف رکھا، اس عمر کے بارے میں جواب دے۔ دوسرا سوال، میں نے تجھے جوانی عطا کی، بتا تو جوانی کہاں پر استعمال کرتا رہا، کن رنگینیوں کے اندر اپنی زندگی جوانی کو بسر کرتا رہا، کیا جوانی تو نے مجھ اللہ کے حکم کے مطابق بسر کی تھی یا اپنی خواہشات کی تکمیل کے مطابق بسر کی تھی؟ تیسرا سوال، جو آپ کا بھی سوال ہے میرے پیارے بھائی، یہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے جواب دینا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیسرا سوال یہ ہوگا، جو تو نے مال کمایا بتا کہاں سے کمایا تھا، محنت کی، مشقت کی، حلال طریقے سے کمایا یا لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے مارتا رہا، حق غصب کرتا رہا، بہن بھائیوں کے حقوق تلف کرتا رہا، عزیز و اقارب کا مال بٹورتا رہا، جھوٹی گواہیاں اور قسمیں کھا کر لوگوں کے مال ہڑپ کرتا رہا، چوری ڈاکے اور رشوت کا سہارا لیتا رہا، بتا تو نے یہ مال کہاں سے کمایا تھا؟ یہ سوال کا جواب دینا ہوگا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے۔ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں تیسرا سوال یہی ہوگا۔ چوتھا سوال، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے سوال کیا جائے گا، یہ جو تو نے مال کمایا بتا اب تو نے اس کو خرچ کہاں پہ کیا؟ اپنی عیاشی میں کرتا رہا، شرابیں پیتا رہا، جوئے کھیلتا رہا، عیاشیوں کے اوپر خرچ کرتا رہا، یا اللہ کی خاطر بھی کچھ خرچ کیا، کچھ غریبوں کی مدد بھی کی کہ نہ کی، یتیموں کا سہارا بنا کہ نہ بنا، محتاجوں کی کفالت کی یا نہ کی، میرے راستے میں خیرات کی یا نہ کی؟ اور یہاں میں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، مال، پہلی بات تو یہ کہ جو مال آتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے آتا ہے، خرچ بھی ہم اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی والے کام کرتے ہوئے اس مال کو خرچ کریں گے تو کل قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے علاوہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں اندر خرچ کریں گے تو اس بات کا بھی کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، میری یا کسی مولوی یا کسی مفتی کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ محمد رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ تجھے عمر دی، عمر کو کہاں گزار کے آیا؟
جوانی دی، جوانی کن کاموں میں صرف کرتا رہا؟ مال تو نے کمایا کہاں سے کماتا رہا؟ خرچ کیا تو کہاں پہ خرچ کرتا رہا؟ پانچواں سوال، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے سوال ہوگا، تجھے میں نے علم دیا، بتا اس پر کتنا عمل کیا؟ لوگوں سے کو صرف واز نصیحت کرنے کے لیے میں بہت بڑا خطیب بن جاؤں، لوگ بڑی واہ واہ کریں، واہ جی واہ، بہت بڑا عالم ہے جی، بڑا مفتی ہے، نہیں، بہت بڑا خطیب ہے، قرآن کا علم دیا، بہت بڑا قاری ہے جی، واہ واہ ہو جائے، دنیا میں مشہوری ہو جائے، اگر یہ تھا تو وہ مشہوری میں نے کر دی۔ جو میں نے تجھے علم دیا، جو میں نے تجھے علم سکھایا، بتا خود تو اس پر کتنا عمل کرتا رہا؟ اسی لیے اللہ کا حکم ہے، تم وہ بات کیوں کہتے ہو کہ جو خود عمل نہیں کرتے؟ ان 5 باتوں کے سوالوں کا جواب دینا ہوگا میرے بھائی۔ ایک بات یاد رکھنا، رزق حلال کماؤ، حلال سے اپنی اولاد کی پرورش کرو، حلال سے اپنی ضروریات کو پورا کرو، حلال کے ذریعے اپنے دنیا کے نظام کو چلانے کی کوشش کرو۔ برکت ڈالنے والا میرے اللہ کی ذات ہے، لیکن اگر رزق کے اندر حرام شامل ہو جائے گا، یہ صرف جو آپ نے سوال میں کہا کہ حرام جائز نہیں، میں کہتا ہوں جائز کی بات ہی الگ ہے، بلکہ یہ رزق حرام کمانا ہی حرام ہے، اور جب رزق حرام تمہارے مال کے اندر شامل ہو جائے گا، تمہاری عبادات ہی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہونی، باقی کام تو بعد کے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔